اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدائے بزرگ برتر اللہ کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار ٹی وی میں ہم عزاداری ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ عزاداری کے علاوہ ہم جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہی ہے اور جہاں جہاں مجلس عزا کا سلسلہ ہے، ہم آپ تک وہ سلسلے کو لے کر آئیں، اور مختلف ہم نے سندھ بھر کی زیارتیں کروائیں، جس طرح ہم نے مختلف عزاداری جہاں جہاں سندھ بھر میں ہوئی اور پاکستان بھر میں ہوئی وہاں تک آپ کو زیارت بھی کروائی۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے، فخر ملت جعفریہ بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے جہاں جہاں ان کے چاہنے والے، ان کے مداح خواں جو ان کے چاہنے والے ہیں، دنیا بھر میں ان کو سنتے ہیں، اور اس وقت پاکستان بھر میں جہاں جہاں مجلسوں کا سلسلہ ہے وہ لوگوں کا وہیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر مجمع رش موجود ہوتا ہے، اور ایک صرف شیعہ پاکستان کی شیعت کے حوالے سے ایک ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہمارے ایک رہنمائی حاصل ہوتی ہے ہم سے، اور ہم تمام شیعان حیدر کرار ان کی طرف دیکھتے ہیں جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس پاکستان کے شیعت پر، تو ان کی طرف ان کی جانب دیکھتے ہیں، اور بہت رہنمائی ہمارے اوپر ان کی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہے فخر ملت جعفریہ جناب قبلہ حجت الاسلام المسلمین جناب علامہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ ہم سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں بھی ذوالفقار ٹی وی نیٹ ورک کے تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو توانائیاں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پیغام اہل بیت کو اور اہل بیت کی سیرت کو، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، آپ کے سننے والوں کو اچھا پیغام ملے، آپ کے دیکھنے والوں کو اچھی ایک سیرت اہل بیت سے آشنائی ملے، اور دعا گو ہوں کہ آپ وہ پیغام پہنچائیں جس سے امت کی خیر ہو، صلاح ہو، بھلائی ہو، بہتری ہو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا، جس طرح اربعین کے حوالے سے اس وقت کافی جوش بھی پایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور اربعین کے جلوس پر جو کچھ ایسے عناصر ہیں جو اتحاد کے جو بین المسلمین ہے اس کی فضا کو توڑنا چاہتے ہیں، شیعہ سنی اتحاد ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم نے ہمیشہ شیعہ سنی ایک پلیٹ فارم سے ہو کر ہم نے مجالسوں میں بھی شرکت کی، ہم نے میلادوں میں بھی شرکت کی، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کی اس فضا کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، شیعہ سنی اتحاد کو، اور جو ابھی سے نہیں کافی عرصے پہلے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے۔ محرم میں بھی ہم نے دیکھا، پہلی محرم سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اربعین جو جلوسوں میں شرکت لوگوں کی، اور اس حوالے سے اربعین کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، حالات کی خرابی صرف ایک طرف سے نہیں ہے، یعنی دونوں طرف کے سنی اور شیعہ دونوں طرف سے غیر ذمہ داروں نے اور اس بات کو سوچے بغیر اور اس بات سے غافل ہو کر کہ آج کوئی بات آپ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ کوئی کام ایسا نہ کریں جو کام آپ سنبھال نہ سکتے ہوں۔ آپ کا اگر کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر آپ کاربند رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال رہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو سنیوں کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں ہوئیں 2 سال پہلے، ایک نعرہ لگایا گیا بے گناہ بے خطا حضرت فلاں نام لیا گیا، میں نام نہیں لے رہا، اور پھر حضرت زہرا کو معاذ اللہ فدق کے مسئلے پر خطا پر کہا گیا، اور پھر توہین ہوئی حضرت زہرا کی۔ تو پھر ہمارے ہاں سے بھی، ہمارے سے مراد ہے کہ ہم تو ان کو آن نہیں کرتے ان لوگوں کو جو فساد پھیلاتے ہوں کوئی بھی ہوں، بلکہ ہم ان سے ناراض رہتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے باتیں مانی بھی ہیں، سمجھی بھی ہیں، اور ٹھیک بھی ہوئی ہیں ان کے رویے۔ تو اہل سنت کے ہاں سے بھی اور شیعوں کے ہاں سے 2 طرفہ یہ مسائل ہوئے، اور اس میں ہم لوگوں نے، یعنی ملت تشیع نے، جن پر غصہ تھا ہم نے ان پر اپنا غصہ قانون کے رستے سے نکالا، یعنی جیسے جناب زہرا کو خطا پر کہا گیا تو پھر ہم نے FIR کٹوائی اور اس سے گرفتار کروایا، اور اسی طرح جو ایک اور شخص بھی تھا اس کے لیے ہم نے قانونی کارروائی کی۔ مگر علماء اہل سنت کی طرف سے جب ہمارے ہاں سے کوئی غیر ذمہ دارانہ ان کے نزدیک بات ہوئی تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اس سے ملک کی فضا کو خراب کرنے کا ایک ماحول بنایا گیا، یعنی وہ بھی ایسے ہی کرتے جیسے ہم نے کیا، قانون کا راستہ اختیار کرو، FIR کٹواؤ،
گرفتاریاں کرواؤ. پاکستان کے اندر آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, قاعدے اور طریقے موجود ہیں, قانون کی کٹہری میں لاؤ, ان کی احتساب کرو, ان کو اگر ثابت ہو جائے توہین تو سزا دو. لیکن یہ روڈوں پر نکلنا, ماحول خراب کرنا, اور پھر چلیں روڈوں پہ سب کا حق ہے, پاکستانی کے ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے, لیکن دوسرے کو تکفیری کرنا, دوسرے کے لیے کافر کافر کے نعرے لگانا, پھر یہ بھی ہم نے بہت سے چیزوں کو برداشت کیا. لیکن علم, امام بارگاہوں پہ حملے اور لوگوں کی شہادتیں, 6-7 شہادتیں ہو گئی اس پورے قصے کے اندر, وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو ہمارا گلہ شکوہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں آپ سے کم غصہ نہیں, ہمارے ہاں عقیدتیں کسی سے کم نہیں ہیں. یعنی جناب زہرا پر جہاں سنی کے ہاں عقیدت ہوگی, ہمارے ہاں ان سے کم نہیں ہے. لیکن ہم نے جناب زہرا کے بارے میں جب بات ہوئی تو ہم نے روڈ بلاک نہیں کیے, ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا, ہم نے کسی کو مشرک نہیں کہا, اور ہم نے کسی کو مارنے کی اور کسی کو کافر کہنے کی بات نہیں کی. اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایسا کرتے, لیکن بہرحال جو کچھ ہوا وہ بہتر نہیں ہوا, اچھا نہیں ہوا. اور اب رہ گئی بات چہلم, کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, ہر سال پورے ملک میں چہلم کو جلوس نکلتے ہیں. صرف اس دفعہ ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ لوگ اپنے اوپر سختی کریں, اپنے اوپر زحمت اٹھائیں, اپنی مشقت برداشت کریں اور جلوس میں مکمل شرکت کریں. یعنی آدھے جلوس میں سے نہ آ جائیں, یا مثال زیارت کر کے واپس نہ آ جائیں تبرکات کی, بلکہ اول سے آخر تک جلوس میں شریک رہیں. جو لوگ بیماری یا کسی بھی وجہ سے نہیں آتے تھے وہ ویل چیئروں پر آئیں, وہ سہاروں پر آئیں, وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے چلیں, مگر اپنی شرکت کو بھرپور بنائیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہر سال ہوتا ہے. اس سال ذرا انتظام اور اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا یہ بھی بیان ہے کہ کسی کی بھی جو ہے مطلب توہین کرنا حرام ہے, کسی کی بھی جیسے اہل سنت کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے. اسی طرح آیت اللہ سستانی صاحب نے بھی یہی کہا کہ شیعہ سنی جو ہیں وہ ایسے ہی بالکل بھائیوں کی طرح ہیں اور بالکل دو بازو ہیں. تو یہ ہمارے جو جیت علماء کرام ہیں, جو ہمارے رہبر ہیں, انہوں نے یہ فتویٰ دیا. لیکن کچھ ایسے عناصر جن کا تعلق ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ شیعت سے تعلق نہیں ہے, جو ممبر رسول کا غلط فائدہ اٹھا کر وہ اس طرح جو ہیں ایک پورے شیعت کو بدنام کیا جاتا ہے. تو ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جن کو ہم اون ہی نہیں کر رہے ہوتے اور ان کی وجہ سے نقصانات پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, حتیٰ ہندو ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, اگر کوئی بات غلط کرتا ہے تو قرآن کا دیا ہوا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اسے بات کرو, گفتگو کرو, دعوت دو اسے, اس کو ارشاد کرو, اس کو تبلیغ کرو, اس کو نصیحت کرو, اسے واعظ کرو. پہلا مرحلہ گفتگو کا ہے, واعظ کا ہے, نصیحت کا ہے, جو ہمارے ہاں تقریباً زیرو ہے. یعنی شیعہ کے درمیان بھی میں آپ کے توسط سے پیغام دوں گا کہ اگر مجھے کچھ ذاکرین سے ناراضگی ہے تو میں ان سے ملے بغیر, ان سے رابطہ کیے بغیر, ان کو نصیحت کیے بغیر, اگر میں زیادہ سمجھدار ہوں, یا مجھ سے اگر کسی کو, کیونکہ پورا کوئی بھی نہیں ہے, 14 معصومین کے علاوہ سب کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے, میرے اندر اگر کوئی عیب اور خامی ہے تو جس بندے کو مجھ پر اعتراض ہے وہ مجھ سے ملا کب ہے, اس نے رابطہ کب کیا مجھ سے, اس نے کب مجھے نصیحت کی, کب مجھے واعظ کیا, کب مجھے ٹوکا. ہم یہ جو پہلا کام ہے نا, وہ کام کیے بغیر ہم بائی پاس کر رہے ہیں, ہم لانگ روٹ لے رہے ہیں, ہم راستہ غلط لے رہے ہیں, ہم ایسے راستے کو انتخاب کر رہے ہیں جس کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے. تو شیعہ کے درمیان بھی جو مسائل ہیں ان کو ایسے حل کیا جائے, سنی کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو ایسے حل کیا جائے. ایسی شخصیات ہیں جو ایسی ہمت کر رہی ہیں, سنیوں میں بھی شیعوں میں بھی. ایسے ہی سنی شیعہ کے درمیان ادھر قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ہمیں اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ بات کرو. ہم تو بات ہی نہیں کرتے, ہم تو رابطہ ہی نہیں کرتے. آج رابطہ کرنا کتنا آسان, لفظ میں کیا بولوں, کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کل رابطہ کرنا مشکل تھا, آج رابطہ توڑنا مشکل ہے. اتنا رابطوں نے گھیرا ہوا ہے. یعنی اگر آپ اپنا موبائل بند کر دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا, آپ کئی ساتھی کو پکڑا دے گا کہ فلاں بات کر رہا ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مسلمات ہیں, دیکھیں قرآن کی آیات کے خلاف جو جائے گا, اگر وہ کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے جا رہا ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. قصدن جا رہا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. قصدن بھی اگر وہ ضد کر رہا ہے, یعنی ایک دفعہ اس نے قصدن ایک بات کی اور وہ گناہ میں مبتلا ہوا, اسے واعظ کیا, اس نے توبہ کر لی, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن نہیں, تکرار کر رہا ہے, ضدیت کر رہا ہے, وہ دین سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں ایسے بندے کو اپنے صفوں سے ایسے بندوں کو نکالنا ہوگا. یعنی شیعوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی. میں مسلسل اپنے خطابات میں کہہ رہا ہوں
کہ کچھ کمزوریاں شیعوں کی ہیں، کچھ کمزوریاں سنیوں کی ہیں۔ شیعوں کی کمزوری میں بتاؤں گا، سنیوں کی میں بتاؤں گا تو کچھ اور مطلب نکلے گا۔ سنیوں کی کمزوریاں سنی علماء بتائیں گے، شیعوں کی کمزوریاں میں بتاؤں گا۔ میں سے مراد شہنشاہ حسین نقوی ہی نہیں، بلکہ جو بھی منبر پر اور سمجھتا ہے کہ اس کے پاس واضح ہے اس کا موقف، قرآن سے اس کے پاس دلیل موجود ہے، احادیث صحیحہ اس کے پاس موجود ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو گفتگو کا ہے، اور گفتگو سے اگر آپ گزر جائیں تو پھر لا تعلقی کا ہے۔ میں آپ پر یہ بات، آپ کے توسط سے بات واضح اپنے اس میں کہوں گا کہ ہم ہر جگہ، میرا تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بول ٹی وی پر ایک میرا کلپ نشر کیا تھا، اور مختلف چینلوں پہ اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہم نے ہزاروں دفعہ کہہ دیا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے، ٹھیک ہے۔ خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، ان شخصیات کو مد نظر رکھیں، اور کوئی توہین ان کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اہل سنت کے مقدسات میں سے ہیں۔ مگر اس میں دو باتیں لگنی ہیں۔ ایک بات تو یہ لگنی ہے کہ اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ان کی توہین کرنا حرام ہے، تو یہ نتیجہ نہیں نکل رہا کہ میں جناب زہرا کو چھوڑ کے جناب عائشہ کی پیروی کروں گا، میں مولا علی کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی پیروی کروں گا، نہیں، پیروی مجھے اہل بیت کی کرنی ہے۔ یہ بات کلیئر رہے، ٹھیک ہے۔ یہی تو نظریہ ہے جس کی خاطر ہم جان دیتے ہوئے آئیں، یہی تو تشیع کی الف بے ہے جس کی خاطر ہم نے خون دیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے کہ اب حضرت ابوبکر کی ہم پیروی کریں گے، نہیں، ہم حضرت ابوبکر سے افضل مولا علی کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کاٹ دو گلا، مار دو ہمیں، کیا کرو گے، ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عقیدے پہ ہم دلائل رکھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ زور پہ زبردستی اور چیخ کر چلانے کے بعد ہم یہ بات کریں، نہیں، دلائل ہے ہمارے پاس کہ ہم اہل بیت کو صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں۔ اب ایک ہی مسئلے میں اہل بیت ایک بات کر رہے ہوں، صحابہ کرام ایک بات کر رہے ہوں، ہم ترجیح کسے دیں گے؟ اگر اہل بیت کو ہم نے ترجیح دی ہے تو اس کا یہ مطلب کس نے نکال لیا کہ ہم صحابہ کی توہین کر رہے ہیں؟ یا صحابہ کی توہین نہیں کرنی، اس کا یہ مطلب کیسے نکل گیا کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بہت کلیئر بات ہے۔ تمام فقہاء امامیہ اور آیت اللہ سیستانی نے تو یہ کہا ہے کہ سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ۔ لہٰذا اہل سنت کے مقدسات کی توہین، ہاں، بنی امیہ کے اندر بہت واضح ہمارا عقیدہ ہے۔ بنی امیہ مولا علی کے مقابلے میں آئے، بنی امیہ اہل بیت کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے۔ سیاست فلاں زندہ باد کا کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ سیاست علی معاذ اللہ مرد آباد معاذ اللہ، کیونکہ دو سیاستوں پہ تو اسلامی معاملات اور اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ لہٰذا بنی امیہ کی الا حضرت عثمان، کیونکہ حضرت عثمان بنی امیہ میں سے، حضرت عثمان اہل سنت کے ہاں مقدسات میں، مگر ان کے علاوہ جو لوگ ہیں کچھ، وہ اہل سنت کے مقدسات میں نہیں ہیں۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، 10 سے زیادہ کتابیں تو ابھی ایک سال میں لکھی گئی ہیں حاکم شام کے بارے میں، کہ انہوں نے کیا اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، کیا ظلم کیا۔ وہ مسلمات اہل سنت کے مقدسات میں سے نہیں ہیں، یا تو انکار کریں اپنے بزرگوں کی کتابوں کا، یا موجودہ لکھی ہوئی کتابوں کا انکار کریں۔ لہٰذا بہت کلیئر بات ہے، اور اس میں خدا نخواستہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور باوضو آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، قربتاً اللہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم کوئی دل آزاری کی بات نہیں کر رہے، اپنا موقف ایک انداز سے بیان کر رہے ہیں، ایک طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ مقدسات اہل سنت، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، پیروی ہم اہل بیت کی کریں گے۔ یہ موٹا سا ہمارا آج کی موجودہ دور میں خاص طور پر یہ ہمارا اعلان ہے، اور یہ ہماری طرف سے موقف ہے۔ مگر میرے بھائی، شیعہ ذاکرین کو، شیعہ علماء کو، شیعہ بانیان کو، شیعہ سامعین کو یہ صرف فتویٰ سن کر خاموشی سے بیٹھنا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی واقعی طور پر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ توہین نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجمع میں بولیں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہ شعور پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوا ہے، اور معاملات میں بہت بہتری آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری جو مجالس کروانے والوں کی ذمہ داری ہے، کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان ذاکروں کو بھی ممبر رسول پہ بٹھایا جاتا ہے جو اختلافات کی فضا کو اور آنکھ بھڑکاتے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ عزاداروں کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو انتظامیہ میں سے ہیں، منتظمین میں سے، ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ کن لوگوں کو ممبر رسول پر بیٹھنے کا موقع دیا جائے؟ دیکھیں، مسئلہ جہاں ذکر اہل بیت اور فضائل اہل بیت کا ہے، وہاں مسئلہ انتشار کا، افتراق کا، فساد کا بھی ہے۔ فضائل اہل بیت کے آپ کے پاس کم ہیں جو آپ کو ایسی بات کریں جس سے فساد ہو جائے،
لہٰذا بانی کی بہت سنگین ذمہ داری ہے. بانی مجلس اعضا انتظام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اخراجات اٹھاتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ متوجہ کریں کہ یہ والی بات آپ یہاں نہیں کریں گے، یا یہ والی بات آپ کریں گے ہی نہیں، میرے یہاں نہیں کریں گے. کم سے کم حوصلہ شکنی کریں ایسے افراد کی. جی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اتحاد بین المسلمین کے داعی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے مختلف جگہ پر بھی جا کر ایک ہمیشہ سے اتحاد کی بات کی. اس کے باوجود حکومت پاکستان نے آپ کا لسٹ میں نام ڈال دیا تھا کہ وہ ان ذاکروں کی لسٹ میں نام ڈال دیا تھا کہ آپ کو پابندی لگا دی تھی، پھر اس کے بعد سے 24 گھنٹے کے اندر وہ بحال کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ غلطی ہوئی تھی ان سے، بے توجہی ہوئی تھی اور عجلت میں غفلت میں سائن کر دیے تھے. جب انہیں توجہ دلائی گئی تو انہوں نے اس بات کو مانا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، بے توجہ ہوئی، ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے تھا. تو وہ ان سے بس ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی لسٹیں بنیں. دیوبندی علماء بھی یہ نہیں کہ دیوبندی ہے تو ان پہ پابندی لگے، سنی ہے تو ان پہ پابندی، شیعہ ہے تو اس پہ نہیں لگے. نہیں، جہاں بھی غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو امت کی اصلاح اور صلاح اور فلاح اور خیر کی بات نہیں کرتے، لڑنے لڑانے کی بات کرتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، میرٹ کی بنیاد پہ پابندی لگنی چاہیے. تو یہ بات ہم نے متوجہ کیا ہے. سنی علماء پہ بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے، شیعہ علماء پہ نہیں لگنی چاہیے. ہاں، اگر کوئی بولتا ہی یہ ہے، جب بولے گا تو آگ لگائے گا، اس کے منہ سے آگ ہی نکلتی ہے، تو وہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، اس پہ پابندی لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ جیسے اتحاد بین المسلمین کے داعی کے حیثیت سے کام کرنے کے باوجود پابندیاں بھی لگائی اور ان کی بھول تھی، ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی تھی. لیکن کچھ ایسی بین آرگنائزیشن ہے جو اس وقت کافر کافر کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے اور ملک میں ایک فساد پھیلا رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود حکومت پاکستان اس کی طرف کیوں نہیں نظر ڈالتی؟ نہیں، توجہ ہے، حکومت کی اداروں کی توجہ ہے. انہیں بھی کافی انہوں نے سمجھایا ہے. نہیں مانیں گے تو سزا اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے اپنا. ان کو پھر اس ملک میں ایسے لوگوں کا اب گنجائش نہیں ہے. پاکستان کی ریاست پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی، پاکستان کی حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی. کسی زمانے میں شاید چاہتی ہوگی، لیکن آج کی ریاست اور حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی. جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے ان کے اوپر سختی سے جو ہے ان سے نمٹا جائے گا، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. قبلہ جو ہم نے دیکھا اتحاد بین المومنین کے حوالے سے کہ یہاں پر کام اس وقت ایسا نہیں ہو رہا جو ہمیں اہم ضرورت ہے اس وقت اتحاد بین المومنین کی، اس حوالے سے ہم تمام عزاداروں کی ذمہ داری کیا ہے اتحاد کے حوالے سے، اور جہاں جہاں منتظمین ہیں اور جو فرشیازہ اس وقت بچھا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اتحاد بین المومنین کی جو مثال اس وقت ہے، مجھے نہیں یاد کبھی پہلے رہی ہوگی. بہت اچھی مثال ہے اس وقت، بہت اچھا منظر ہے اس وقت. ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، مجلس وحدت المسلمین ہو، شیعہ علماء کونسل ہو، ISO ہو، JSO ہو، اور دیگر ہماری جماعتیں ہیں، وہ سب الحمدللہ ایک نقطے پر ہیں، آپس میں وحدت کی طرف گامزن ہیں. بہت آپس میں الفتیں اور محبتوں کا تبادلہ ہے. ماضی کی نسبت ہم بہت متفق ہیں آپس میں. علماء کرام میں جو تناؤ کھچاؤ کبھی کہیں ہوتا تھا وہ بھی نہیں رہا. ذاکرین میں بہتری آئی ہے، نوحہ خانوں میں بہتری آئی ہے. مجموعی طور پر پوری ملت باشعور ہو گئی ہے. تو پہلے بھی تھی لیکن اور شعور میں اضافہ ہوا ہے. تو میں تو اس دور کو اللہ کی نعمت سمجھوں گا، اور اس دور میں ہمیں اور مزید محبتوں کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے.